الله 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 يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. باب ما جاء في السحر کے تحت جو کتاب التوحید کا 23واں باب ہے، صاحب کتاب نے سحر کے کفر ہونے پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہودی یہ جانتے تھے کہ سحر سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. سحر کے کفر اور شرک ہونے پر استدلال کیا ہے. اور دوسری آیت اس مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ذکر کی ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہود کے تعلق سے آیت ہے کہ یہ جبت پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کی تعریف، جبت کا معنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جبت سے مراد سحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. طاغوت شیطان ہے، شیطان طاغوت اکبر ہے. تمام شرکیات، بدعیات اور معصیتوں کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، وہ طاغوت اکبر ہے. لیکن طاغوت کا اطلاق اور دوسرے معنوں پر بھی آتا ہے، کاہنوں پر بھی آتا ہے، نجومیوں پر بھی آتا ہے، علم غیب کا جو بھی دعویٰ کرے اس پر آتا ہے. اسی طریقہ سے جو اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے، جو عابد کے بجائے معبود بن جائے، مطیع اور متبع کے بجائے مطاع اور متبوع بن جائے، لوگوں کو اپنی پیروی کی طرف بلائے. غرض یہ کہ سلف علماء نے فرمایا ہے کہ طاغوت ہر وہ چیز، ہر وہ ہستی، ہر وہ شے جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص بندگی سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روکے، وہ طاغوت ہے. چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، شیاطین الجن ہو، شیاطین الانس ہوں، کوئی بھی. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طاغوت شیطان ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا قول صاحب کتاب نے نقل کیا ہے کہ الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد. کہتے ہیں کہ طاغوت جس کی جب طواغیت آتی ہے، یہ کاہن لوگ ہیں جن کے پاس شیطان آیا کرتا تھا. ابلیس اور ابلیس کی ذریت آتی تھی اور آسمان سے خبریں چرا کر لاتے تھے، ان کو بتاتے تھے. تو ان کا تعلق شیطان سے تھا. یہ شیطان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، شیطان پر چراغے چڑھاتے تھے اور شیطان ان کو بعض غیبی امور سے آگاہ کرتا تھا جس کو وہ آسمان سے چرانے میں کامیاب ہوتا تھا. پھر ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کے کہتا تھا. اور ہر قبیلے کے اندر ایک کاہن ہوتا تھا جس کے پاس لوگ اپنے معاملات، اپنے امور فیصلے کے لیے لے جاتے تھے اور اس سے فیصلہ لیتے تھے، اس کے فیصلے پر عمل کرتے تھے. اپنے امور اور معاملات کے متعلق اس سے فتوے لیتے تھے، اس سے مسائل دریافت کرتے تھے، مسئلوں کا حل دریافت کرتے تھے اور غیبی امور معلوم کیا کرتے تھے. تو طاغوت کی توضیح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کاہن سے کی. تو کاہن بھی طاغوتوں میں سے ایک طاغوت. ایسا نہیں ہے کہ صرف کاہن ہی طاغوت ہے، کاہن کے علاوہ کوئی طاغوت نہیں. شیطان بھی طاغوت ہے، کاہن بھی طاغوت ہے. اور ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی سے لوگوں کو روکے، خیر کے راستے میں حارج ہو، رکاوٹ بنے، وہ طاغوت. شیطان طاغوت اکبر ہے. تو کاہن طاغوت کے افراد میں سے ایک فرد ہے. یہ مطلب ہے حضرت جابر کی اس تفسیر کا، توضیح کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کاہن ہی طاغوت ہے اور دوسرا کوئی طاغوت نہیں. تو الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں اور دوسرے سلف علماء کی تفسیر میں کوئی تعارض نہیں ہے. سب نے ایک ایک فرد کا ذکر کیا. کسی کا ساحر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا شیطان ہے، کسی نے کہا کچھ اور ہے. تمام کے مجموعے کو طاغوت کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنے اور لوگوں کو خالص توحید سے روکے، طاغوت. اور اس کے بعد ایک بہت اہم حدیث ذکر کی ہے صاحب کتاب نے سحر کی حرمت پر، سحر کے مہلک ہونے پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن یا رسول اللہ؟ قال الشرک باللہ والسحر والغیبة والطاغوت.
وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ 7 چیزیں جیسا میں فرمایا کہ مہلکات ہیں. صاحب کتاب نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور تخریج نہیں کی کہ حدیث کہاں کی ہے، لیکن یہ حدیث الحمدللہ صحیحین کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. موبقات مانے مہلکات، جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، جن کی دنیا اور آخرت تباہ کرنے والی چیزیں. اور کہا گیا اجتناب کرو. اجتناب کے لفظ کے اندر بڑی باریکی ہے، بلاغت ہے. یہ نہیں کہ 7 برے کام مت کرو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کو چھوڑو. یہ نہیں کہا گیا، کہا بھاگو، دور بھاگو. یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت پھٹکو، دور ہی رہو. تو اجتناب کے لفظ کے اندر زیادہ مبالغہ ہے، زیادہ گہرائی ہے. کہا اجتنبو، دور بھاگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے. بعض روایت میں 9 چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان 7 کا. اور اس کے علاوہ حرم میں الحاد کرنا، حرم میں جرم کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، بعض روایت میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تو علماء میں گفتگو ہے کہ یہ کبائر، مہلکات، گناہ کبائر کتنے ہیں. کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 9، کسی نے کچھ اور کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ 70 سے قریب تر ہے. 7 اور 9 کی بات کا آپ کر رہے ہیں، 70 ہے. ایک قول ان کا یہ کہ 700 تک ہے. تو گناہ کبائر ہیں کیا ضابطہ ہے کبیرہ کا؟ تو اہل علم نے بتایا کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر لعنت ہو، اللہ کے غضب کی وعید ہو، جہنم کی وعید ہو، اور وہ گناہ بھی جس کے اوپر اسلام نے سزا مقرر کی ہو. اسی طریقے سے وہ اعمال جن کا تعلق جاہلیت سے ہو، جن عملوں کو کہا گیا ہو من امور الجاہلیہ، جاہلیت کے امور، یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ کو کبیرہ ثابت کرتی. یہ ضابطہ ہے. الحمدللہ اہل علم نے کتاب لکھی ہے، مشہور کتاب ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے پائے کے محدث، ناقد حدیث، مورخ. اسماء الرجال پر ان کی بہت سی کتابیں ہیں. تو علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے نام سے بڑی اچھی کتاب لکھی. اور خود صاحب کتاب التوحید، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی بھی کتاب امور جاہلیت کے تعلق سے، مسائل جاہلیت کے تعلق سے ایک بڑی معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے، جس میں جاہلیت کے امور بیان کیے گئے ہیں جو گناہ کبائر. بہرحال کبائر کا ضابطہ آپ نے سنا کہ جس گناہ پر لعنت ہو، غضب ہو اللہ کا، جہنم کی وعید ہو، جس گناہ پر شرعی سزا مقرر کی گئی ہو، ایسے تمام گناہ کبائر ہوتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور خاص اس حدیث میں فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے دور بھاگو، اجتناب کرو. اس میں نمبر 1 پر آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بھاگو. کیونکہ سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ یہی شرک ہے. وہ شرک کیا ہے کہ اللہ کے لیے ند بنایا جائے، اللہ کے لیے شریک بنایا جائے، اور اس کو پکارا جائے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس سے امید رکھی جائے، خوف کھایا جائے جیسے اللہ کے بندے امید اور خوف کھاتے ہیں. تو اللہ سے امید رکھے، غیر اللہ سے امید رکھے، تو گویا آپ نے اس غیر کو ند بنایا. اللہ سے خوف کھائیں، غیر اللہ سے خوف کھائیں، تو آپ نے ند بنایا. شرک کہتے دعوت و غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ دوسرے سے امید رکھنا، اللہ کے ساتھ دوسرے سے ڈرنا، یہ شرک ہے. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے. صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای ذنب اعظم یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلق، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ند بناؤ، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا اللہ نے کیا، عبادت پہ شریک بناتے ہو دوسرے کو، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. نعوذ باللہ من الشرک. یہ پہلا گناہ ہے جو آپ نے جس کو مہلک قرار دیا ہے. دوسرا گناہ آپ نے فرمایا السحر، سحر ہے، ہلاک کرنے والی چیز، جس کا معنی مطلب آپ نے سماعت فرمایا کہ شیطانی جھاڑوں کے ذریعے، منتر کے ذریعے، شرکیہ جھاڑ کے ذریعے، شرکیہ رقیہ کے ذریعے شیطان سے مدد لے کر، خبیث روحوں سے مدد لے کر گرے لگائے جاتے ہیں اور گرہوں پر پھونک ماری جاتی ہے. اگر اللہ رب العالمین کی اذن کونی قدری موافق ہو گئی تو سحر اثر کرتا ہے، ورنہ باطل ہو جاتا ہے. تو سحر کے تعلق سے ہم گفتگو آپ کے سامنے کر چکے ہیں، اس کے معنی اور مطلب کے تعلق سے، اور یہ کہ سحر کفر ہے اور کفر اکبر ہے.
دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کر چکے ہیں اپنی خاص مجلس میں۔ اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو ہلاک کرنے والا گناہ ہے وہ ہے اکل الربا، سود کھانا۔ اور سود کھانا نہیں، سود کا استعمال۔ اب کوئی کھائے نہیں، سودی کی رقم سے مکان بنائے، پراپرٹی خریدے، کپڑے سلوائے، کچھ اور کام کرے، سود کی رقم کا استعمال کسی بھی کام میں ہو وہ حرام ہے اور سنگین گناہ ہے۔ سود کھانا، سود لینا اتنا سنگین گناہ ہے، کفر سے بڑا تو نہیں ہے۔ ایک طرح سے سود پریشان حالوں کی مجبوری اور پریشانی کا استحصال کرنا۔ وہ سود کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا، سود خوروں کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کو تفصیل سے پڑھیے تو رب العالمین فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خوار جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو ایسے ہی باولا ہوگا، اٹھے گا اور گرے گا جس طریقے سے وہ شخص جس پر شیطان سوار ہو جائے اور اس کو خپتی کر دے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وقفے سے قبل پڑھ رہے تھے جس میں مہلک گناہوں کا ذکر ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ اکل الربا ہے۔ وہ میں نے کہا کہ انسان کے کمانے کا بڑا مقصد، مال حاصل کرنے کا چونکہ بڑا مقصد کھانا ہوتا ہے اس لیے عقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ سود کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا، کسی بھی کام میں استعمال کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ کے اندر بھی سنگین گناہ ہے جیسا کہ رسالت نے مہلکات کے اندر ذکر فرمایا ہے اس کا۔ بلکہ سود خوروں کے لیے جو وعید آئی ہے، اگر وہ باز نہیں آتے، اللہ کی آیتوں پر، نبی کی حدیثوں پر کان نہیں دھرتے، باز نہیں آتے، تو ایسے شخص کو کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اور یہ وعید کسی گناہ پہ نہیں آئی، اس انداز کا تیور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں دکھایا۔ یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد ہے یہ، لیکن یہ ایک طرح سے سود کیا ہے؟ لوگوں کا خون چوسنا، پریشان حالوں کی مجبوری اور پریشانی کا استحصال کرنا۔ وہ سود کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا، سود خوروں کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کو تفصیل سے پڑھیے تو رب العالمین فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خوار جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو ایسے ہی باولا ہوگا، اٹھے گا اور گرے گا جس طریقے سے وہ شخص جس پر شیطان سوار ہو جائے اور اس کو خپتی کر دے۔ تو جس طریقے سے آصف زدہ شخص اٹھتا ہے، گرتا ہے، اسی طریقے سے سود خوار کی کیفیت ہوگی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ پورا میدان محشر سود خوار کو دیکھ کر پہچانے گا کہ یہ سود خوار آ رہا ہے، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، آصف زدہ شخص کی طرح جس کو شیطان باولا کر دے۔ اور بعض عالم نے کہا کہ پیٹ بہت بڑا ہوگا، حرام کی کمائی کرنے اور حرام کی دولت جمع کرنے کے نتیجے پیٹ بڑا ہوگا، اٹھ ہی نہیں پائے گا، اٹھا اور فوراً گر گیا، والعیاذ باللہ۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور حدیثوں میں لعنت آئی ہے۔ بہرحال یہ تیسرا گناہ ہے جو مہلک ہے۔ اور چوتھی چیز جس کا نبی صاحب نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ جانا، اس کی محتاجی یا اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر، سنگین گناہ ہے، مہلک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلماً و عدوانا، سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، ظالمانہ طریقے سے، حرام طریقے سے، بے ایمانی کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور عنقریب دہکتے ہوئے انگاروں کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور چھٹا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتولی یوم الزحف، الشرک باللہ والسحر۔ اور تیسرا گناہ آپ نے فرمایا تھا وقتل النفس التی حرم اللہ، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی جس کے قتل کا کوئی جواز نہ ہو اس کو قتل کرنا، مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ذمی جو اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہے، جزیہ اور ٹیکس دیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص جو ایگریمنٹ پر، ویزے پر اسلامی ملک کے اندر ہے، حکومت نے بلایا ہے یا حکومت کی اجازت سے کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو بلایا ہے، ویزا دیا ہے، اپنی کفالت میں اس کو رکھا ہے، اس کو قتل کر دینا سنگین گناہ۔ گویا جس کے قتل کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کا قتل کرنا اسلام میں سنگین گناہ۔ یہی ہے قتل النفس التی حرم اللہ،
ایسی جانوں کا قتل کرنا جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، یعنی جس کے قتل کے لیے کوئی جواز نہیں، دلیل جواز موجود نہیں، جس میں یہ معاہد بھی ہے جو ایگریمنٹ پر آتے ہیں، جن کے آپ کفیل ہیں، بلاتے ہیں اپنے یہاں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، جزیہ اور ٹیکس دیتے ہیں، اور مسلمان تو ہے ہی ہے جو مومن ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر وہ کسی کا قتل کرتا ہے تو مسلمان قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر مقتول کے وارثان خون کا بدلہ خود لینے پر مصر ہوں۔ اسی طریقے سے شادی شدہ آدمی زنا کاری کرے، جرم زنا ثابت ہو جائے تو سنسار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے اسلام میں نہیں واپس آتا تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ کے امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک تاریک صلاۃ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، تنبیہ کے باوجود بھی باز نہیں آتا، تو اسلامی عدالت اس کو قتل کرتی ہے۔ اور بھی کئی مواقع ہیں، کئی اسباب ہیں جن میں آدمی ایک مسلمان ہو کر کے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو الا بالحق کی تفسیر یہ کہ دلیل موجود ہو تو قتل کیا جائے گا، بغیر دلیل کے اگر آپ قتل کرتے ہیں تو یہ قتل ناحق، اور قتل ناحق بہت بڑا جرم، اور اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا آپ نے پڑھ لیا۔ چھٹی چیز ہے وہ تولی یوم الزحف، جنگ کے میدان سے جب مسلمان کفار کے مقابلے میں ہوں، جنگ گھماسان کی چل رہی ہو، تو میدان جنگ سے جان بچانے کی خاطر پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا سنگین گناہ ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ڈٹ کے لڑے، بہادری سے لڑے، شہید ہوگا، اللہ کے اونچا مقام ملے گا۔ بھاگنا نہیں، جو شخص میدان کارزار سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے جان بچانے کی خاطر، جبکہ دونوں فریق مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے آمنے سامنے ہو، اور مسلمان فوجی بھاگ جائے تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، سخت وعید ہے۔ ہاں، دو وجہ سے پیٹ پھیر سکتا ہے، وہ یہ کہ جس محاذ پہ لڑ رہا ہے اگر وہاں مسلمانوں کی ٹکڑی یا مسلمانوں کا جتھا کمزور پڑ گیا اور لگ رہا ہے کہ سامنے جو کفار ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، گھیر لیں گے، سب کو تہہ تیک کر دیں گے، تو وہاں سے بھاگ کر کے اپنے دوسرے جتھے میں جا کر شامل ہونا اور وہاں جا کر اس محاذ پہ لڑنا، اگر یہ مقصد ہے بھاگنے کا تو ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے کرتب دکھانے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے پلٹے، پیٹھ دکھایا دشمن کو، اس نے سوچا کہ بھاگ رہا ہے اور جھٹ سے پلٹے اور وار کیا۔ تو جنگی پیترا بازی میں اگر آدمی پیٹھ دکھائے اور پھر مڑ کے وار کرے تو ایسا پیٹھ دکھانا جائز، کیونکہ پیترے بازی ہے، جنگ سے بھاگ نہیں رہا ہے۔ یا اگر وہاں سے بھاگ رہا ہے تو دوسرے محاذ پہ جا کے لڑ رہا ہے، اپنے جتھے میں شامل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے، اندیشہ ہے، غالب گمانی ہے کہ یہاں مارا جائے گا، ایسی صورت میں۔ لیکن جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، میدان کارزار سے بھاگ رہا ہے، گھر بھاگ رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے سخت وعید۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15-16 پڑھیے، رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ مفہوم وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پیترے بازی کے لیے یا اپنے جتھے میں شامل ہونے کے لیے اگر پیٹھ دکھاتا ہے تب تو جائز ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے، مشرکین کو پیٹھ دکھاتا ہے، فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹ رہا ہے، باء رجع، اللہ کے غضب کے ساتھ واپس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نہایت غضبناک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور ساتویں چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک فرمایا، وہ بھی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابی ہے، زبردست۔ کہا گیا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنات کو، غافلہ کو، مومنہ کو متہم کرنا کس چیز سے؟ زنا کاری سے، زنا کی تہمت لگانا یا لواطت کی تہمت لگانا، استغفر اللہ، زنا اور لواطت کی تہمت سے متہم کرنا مومنہ عورتوں کو۔ ذکر ہے مومنہ عورتوں کا، لیکن اگر کسی مومن پر بھی کوئی اتہام لگائے اور کہے کہ یا زانی یا لوتی، اے زانی اے لوتی، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ زانی ہے، وہ لوتی۔ اور اگر نہیں ثابت کرتا ہے 4 مرد چشمدید عادل ثقہ گواہوں سے تو 80 کوڑے کی سزا۔ سورہ نور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی۔ بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومنہ پاک دامن عورت پر زنا کی یا لواطت کی تہمت لگانا سنگین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر اسلام نے سزا بھی مقرر کی، 80 کوڑے کی سزا، چاہے فاسق و فاجر ہے، مردود الشہادت،
الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو وہ مردود الشہادہ نہیں رہے گا، اس کی شہادت اب قبول کی جائے گی اور اب وہ فاسق بھی نہیں رہے گا۔ لیکن توبہ کر بھی لے تو چونکہ اتہام لگا چکا ہے تو شرعی سزا جو 80 کوڑے کی ہے وہ کینسل نہیں ہوگی، وہ اس سے اٹھائی نہیں جا سکتی، وہ تو لگنی۔ ہاں اگر چاہتا ہے کہ فاسق نہ بنے، مردود الشہادہ نہ ہو، اس کی گواہی عدالت قبول کرے، تو پھر اس کو توبہ استغفار کرنا ہوگا۔ بہرحال مومنات پاک دامن عورت، محسنات، محسنہ کہتے ہیں ایسی عورتوں کو جو محفوظ ہیں زنا کاری سے۔ محسنات، محسنہ اسی مفعول کا صیغہ، جو زنا کاری سے محفوظ ہے، محفوظات۔ اور محسنات پر ہے، ساتھ کو زیر محسنہ اسم فاعل ہوگا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا باقرہ، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر شادی شدہ عورت پر اگر اتہام لگائے بدکاری کا یا کنواری لڑکی پر بدکاری کا الزام لگائے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے، ہلاکت خیز گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، اور اس پر اسلامی سزا بھی نافذ ہوتی ہے اگر جرم ثابت نہیں کر سکا ہو تو۔ یہ ہوا محسنات کے تعلق سے۔ غافلات یعنی بریات، گناہوں سے بری ہیں، پتہ بھی نہیں کہ بدکاری کیا ہوتی ہے، غیر مرد کیا ہوتا ہے، زناکاری کیا ہوتی ہے، اتنی انوسینٹ، مراد بریہ ہے، بریہ، بدکاری نہیں کیا انہوں نے، اور اس پر آپ نے کہا بدکار عورت کہہ دیا، پریشان ہوگی، یا اللہ بدکاری، اور میں استغفر اللہ، میں تو جانتی نہیں بھی کہ بدکاری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی مسلمان عورت بھی ایسا کر سکتی ہے۔ اب غور کیجیے، یہ مطلب ہے کہ وہ اس گناہ سے بری ہے اور آپ متہم کر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ ہوا غافلات۔ اور تیسری صفت ہوئی کہ مومنات، مومنہ ہو، لیکن کبیرہ گناہ اور مہلک گناہ تب ہوگا جب پاک دامن، گناہوں سے بڑی ذمہ، بڑی پاک اور مومنہ عورت پر اگر بدکاری کا الزام لگایا جائے تو مہلک گناہ ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا، مہلک گناہوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک سحر ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس حدیث کو باب ما جاء فی السحر کے تحت ذکر کیا ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔